اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں تفسیر 360 کی طرف سے سورہ ماعون کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا۔ چلیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے۔ تم نے دیکھا کا خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر قرآن کا انداز بیان یہ ہے کہ ایسے مواقع پر وہ عموماً ہر صاحب عقل اور سوچنے سمجھنے والے شخص کو مخاطب کرتا ہے، اور دیکھنے کا مطلب آنکھوں سے دیکھنا بھی ہے، کیونکہ آگے لوگوں کا جو حال بیان کیا گیا ہے وہ ہر دیکھنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اور اس کا مطلب جاننا، سمجھنا اور غور کرنا بھی ہے۔ عربی کی طرح اردو میں بھی دیکھنے کا لفظ اس دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جانتا ہوں یا مجھے خبر ہے۔ یا مثلا ہم کہتے ہیں کہ ذرا یہ بھی تو دیکھو، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذرا اس بات پر بھی غور کرو۔ پس اگر لفظ ارائیت کو اس دوسرے معنی میں لیا جائے تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جانتے ہو وہ کیسا شخص ہے جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ تو انداز کلام سے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں اس سوال سے بات کا آغاز کرنے کا مقصد یہ پوچھنا نہیں ہے کہ تم نے اس شخص کو دیکھا ہے یا نہیں، بلکہ سننے والوں کو اس بات پر غور کرنے کی دعوت دینا ہے کہ آخرت کی جزا و سزا کا انکار آدمی میں کس قسم کا کردار پیدا کرتا ہے، اور اسے یہ جاننے کا خواہش مند بنانا ہے کہ اس عقیدے کو جھٹلانے والا یعنی آخرت پہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، ان کے حالات، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ تو آگے بیان ہوتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ اس فقرے میں ایک پورے جملے کا مفہوم ادا کرتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو تمہیں معلوم ہو کہ وہی تو ہے جو یتیم کا حق مار کھاتا ہے اور اس کے باپ کی چھوڑی ہوئی میراث سے بے دخل کر کے اسے دھکے مار کر نکال دیتا ہے۔ دوسرے یہ کہ یتیم اگر اس سے مدد مانگنے آتا ہے تو رحم کھانے کے بجائے اسے دھتکار دیتا ہے، اور پھر بھی اگر وہ اپنی پریشانی اس بنا پر رحم کی امید لیے ہوئے کھڑا رہے تو اسے دھکے دے کر نکال دیتا ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ یتیم پر ظلم ڈھاتا ہے۔ مثلا اس کے گھر میں اگر اس کا اپنا ہی کوئی رشتہ دار یتیم ہو تو اس کے نصیب میں سارے گھر کی خدمت گاری کرنے اور بات بات پر جھٹکیاں اور ٹھوکریں کھانے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ علاوہ بنی اس فقرے میں یہ معنی بھی پوشیدہ ہیں کہ اس شخص سے کبھی کبھار یہ ظالمانہ حرکت سرزد نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کی عادت اور اس کا مستقل رویہ یہی ہے۔ اسے یہ احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی برا کام ہے جو وہ کر رہا ہے، بلکہ وہ بڑے اطمینان کے ساتھ یہ روش اختیار کیے رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یتیم ایک بے بس اور بے یار و مددگار مخلوق ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں اگر اس کا حق مار کھایا جائے۔ اسی وجہ سے ہے کہ وہ جزا و سزا پر ایمان نہیں رکھتا، ورنہ وہ یتیموں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے۔ تو اس سلسلے میں ایک بڑا عجیب واقعہ قاضی ابو الحسن الماوردی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ ابو جہل ایک یتیم کا وصی تھا۔ وہ بچہ ایک روز اس حالت میں اس کے پاس آیا کہ اس کے بدن پر کپڑے تک نہ تھے، اور اس نے التجا کی کہ اس کے باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے وہ اسے کچھ دے دے، مگر اس ظالم نے اس کی طرف توجہ تک نہ کی، اور وہ کھڑے کھڑے آخرکار مایوس ہو کر پلٹ گیا۔ قریش کے سرداروں نے شرارت اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شکایت کر، وہ ابو جہل سے سفارش کر کے تجھے تیرا مال دلوا دیں گے۔ بچہ بیچارہ ناواقف تھا کہ ابو جہل کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے، اور یہ بدبخت اسے کس غرض کے لیے یہ مشورہ دے رہے ہیں۔ وہ سیدھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اپنا حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ آپ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر اپنے بدترین دشمن ابو جہل کے ہاں تشریف لے گئے۔ آپ کو دیکھ کر اس نے آپ کا استقبال کیا، اور جب آپ نے فرمایا کہ اس بچے کا حق اسے دے دو تو وہ فوراً مان گیا اور اس کا مال لا کر اسے دے دیا۔ قریش کے سردار تک
تاک میں لگے ہوئے تھے کہ دیکھیں ان دونوں کے درمیان کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ وہ کسی مزیدار جھڑپ کی امید کر رہے تھے، مگر جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو حیران ہو کر ابو جہل کے پاس آئے اور اسے تانا دیا کہ تم بھی اپنا دین چھوڑ گئے۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، میں نے اپنا دین نہیں چھوڑا، مگر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں ایک ایک حربہ ہے جو میرے اندر گھس جائے گا اگر میں نے ذرا بھی ان کی مرضی کے خلاف حرکت کی۔ اس واقعے سے نہ صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں عرب کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور معزز قبیلے تک کے بڑے بڑے سرداروں کا یتیموں اور دوسرے بے یار و مددگار لوگوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بلند اخلاق کے مالک تھے اور آپ کے اس اخلاق کا آپ کے بدترین دشمنوں تک پر کیا روب تھا۔ اسی قسم کا ایک واقعہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ آگے طعام المسکین کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اگر اطعام المسکین کہا گیا ہوتا تو معنی یہ ہوتے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتا، لیکن طعام المسکین کے معنی یہ ہے کہ وہ مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ بالفاظ دیگر جو کھانا مسکین کو دیا جاتا ہے وہ دینے والے کا کھانا نہیں بلکہ اسی مسکین کا کھانا ہے، وہ اس کا حق ہے جو دینے والے پر عائد ہوتا ہے، اور دینے والا کوئی بخشش نہیں دے رہا بلکہ اس کا حق ادا کر رہا ہے۔ یہی بات ہے جو سورہ ذاریات آیت 19 میں فرمائی گئی ہے کہ اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے۔ لا یحضو کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اپنے نفس کو بھی اس کام پر آمادہ نہیں کرتا، اپنے گھر والوں کو بھی یہ نہیں کہتا کہ مسکین کا کھانا دیا کرو، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس بات پر نہیں اکساتا کہ معاشرے میں جو غریب و محتاج لوگ بھوکے مر رہے ہیں ان کے حقوق پہنچائیں اور ان کی بھوک مٹانے کے لیے کچھ کریں۔ یعنی ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ نہ صرف خود مسکین کا خیال کریں بلکہ گھر والوں کو اور دیگر لوگوں کو بھی نصیحت کریں کہ وہ یتیموں کا خیال رکھیں، اور دیگر لوگ جو بے یار و مددگار ہیں ان کے بھی بھوک اور دوسری ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے وہ دو برائیوں کا ذکر کیا ہے جو ان لوگوں میں خاص طور پر پائی جاتی ہیں جو آخرت پر اور جزا سزا پر ایمان نہیں لاتے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان لوگوں میں صرف یہی دو برائیاں موجود ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بھی ان میں کئی برائیاں موجود ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر دو کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ بالخصوص ان میں پائی جاتی ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں میں یہ دو برائیاں پائی جائیں وہ یتیم کا حق مارتے ہوں اور دوسروں کو یتیموں کا خیال رکھنے کی نصیحت نہ کرتے ہوں، تو سمجھ لو ان کا ایمان کمزور ہے، یعنی وہ منافق ہیں، وہ آخرت پر اور جزا و سزا پر کوئی خاص ایمان نہیں لاتے، لیکن اللہ کی قدرت کے وہ کب انہیں نصیحت کر دے، کب انہیں ہدایت فرما دے اور انہیں سیدھے رستے کی طرف رہنمائی فرمائے۔ تو پہلے کلام کا موضوع کفار کے بارے میں تھا، ان لوگوں کے بارے میں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ اب آگے منافقین کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں، چلتے ہیں آگے۔ تو فویل للمصلین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یہاں فا اس معنی میں ہے کہ کھلے کھلے منکرین آخرت کا حال تو یہ تھا جو ابھی تم نے سنا، اب ذرا ان منافقوں کا حال بھی دیکھو جو نماز پڑھنے والے گروہ یعنی مسلمانوں میں شامل ہیں، وہ چونکہ بظاہر مسلمان ہونے کے باوجود آخرت کو جھوٹ سمجھتے ہیں، اس لیے ذرا دیکھو کہ وہ اپنے لیے کس تباہی کا سامان کر رہے ہیں۔ اب وہ لوگ جو بظاہر تو کہہ رہے ہیں ہم آخرت پر ایمان لائے، اور ان میں پھر بھی کئی خرابیاں غلط حرکتیں موجود ہیں، تو وہ کون لوگ ہیں؟ یہاں منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا گیا ان صلاتہم ساہون کہ معنی یہ ہے کہ وہ اپنی نماز سے غافل ہیں، نماز پڑھی تو اور نہ پڑھی تو دونوں کی ان کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے، کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی نہیں پڑھتے ہیں تو اس طرح کہ نماز کے وقت کو ٹالتے رہتے ہیں، اور جب وہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز کی طرف چل دیتے ہیں، یا نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ اٹھتے ہیں اور بادل نخواستہ پڑھ لیتے ہیں، ایسی کوئی مصیبت ہے جو ان پر نازل ہو گئی ہے، کپڑوں سے کھیلتے ہیں، جمائیاں لیتے ہیں، خدا کی یاد کا کوئی شائبہ تک ان کے اندر نہیں ہوتا، پوری نماز میں نہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں،
اور نہ خیال رہتا ہے کہ انہوں نے کیا پڑھا ہے۔ پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز اور دل کہیں اور پڑا رہتا ہے۔ اس طرح پڑھتے ہیں کہ نہ قیام ٹھیک ہوتا ہے، نہ رکوع نہ سجود، بس کسی نہ کسی طرح نماز کسی شکل بنا کر جلدی سے جلدی فارغ ہو جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ کسی جگہ پھنس گئے تو نماز پڑھ لی، اور ورنہ اس بات کا کوئی مقام ان کی زندگی میں نہیں ہوتا۔ نماز کا وقت آتا ہے تو انہیں محسوس تک نہیں ہوتا کہ یہ نماز کا وقت ہے۔ مؤذن کی آواز کان میں آتی ہے تو انہیں یہ خیال تک نہیں آتا کہ یہ کیا پکار رہا ہے، کس کو پکار رہا ہے اور کس لیے پکار رہا ہے۔ یہی آخرت پر ایمان نہ ہونے کی علامت ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے پر کسی جزا کے قائل ہیں، اور نہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ اس کے نہ پڑھنے پر کوئی سزا ملے گی۔ اسی بنا پر حضرت انس بن مالک اور عطا بن دنیار کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے، یعنی ہم نماز میں بھولتے تو ضرور ہیں مگر نماز سے غافل نہیں ہیں، اس لیے ہمارا شمار منافقوں میں نہیں ہوگا۔ تو اس مقام پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ نماز میں دوسرے خیالات کا آ جانا اور چیز ہے، اور نماز کی طرف کبھی متوجہ ہی نہ ہونا اور اس میں ہمیشہ دوسری باتیں ہی سوچتے رہنا بالکل دوسری چیز، پہلی حالت سے بالکل مختلف ہے۔ بلا ارادہ دوسرے خیالات آ بھی جاتے ہیں، اور مومن کو جب بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ نماز سے اس کی توجہ ہٹ گئی ہے تو وہ پھر کوشش کر کے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ دوسری حالت نماز سے غفلت برتنے کی تعریف میں آتی ہے، کیونکہ اس میں آدمی صرف نماز کی ورزش کر لیتا ہے، خدا کی یاد کا کوئی ارادہ اس کے دل میں نہیں ہوتا۔ نماز شروع کرنے سے سلام پھیرنے تک ایک لمحہ کے لیے بھی اس کا دل خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اور جن خیالات کو لیے ہوئے وہ نماز میں داخل ہوتا ہے انہی میں متغرق رہتا ہے۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں دینے سے گریز کرتے ہیں، یعنی منافقین جو بھی عمل کرتے ہیں اس کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ اسے نیکوکار سمجھیں۔ وہ بظاہر دکھاوا یہ ہوتا ہے، اور ان کو نہ آخرت سے کوئی سروکار ہے نہ اللہ سے کوئی سروکار ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد منافقین ہیں جو دکھاوے کی نماز پڑھتے تھے، اگر دوسرے لوگ موجود ہوتے تو پڑھ لیتے اور کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا تو نہیں پڑھتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی منافقین کی یہ حالت بیان کی گئی ہے، اور جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے اٹھتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ وہ لفظ معاون استعمال ہوا ہے، کچھ کے نزدیک اس سے مراد زکوٰۃ ہے، بہت سے دوسرے حضرات کا قول ہے کہ اس سے مراد عام ضرورت کی اشیاء مثلا ہڈیا، کڑاہی، ترازو، نمک، پانی، آگ وغیرہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ معاون چھوٹی اور قلیل چیز کو کہتے ہیں جن میں لوگوں کے لیے کوئی فائدہ یا منفعت موجود ہو۔ اس معنی کے لحاظ سے زکوٰۃ بھی معاون ہے، کیونکہ وہ بہت سے مال میں سے تھوڑا سا مال ہے جو غریبوں کی مدد کے لیے دینا ہوتا ہے، اور وہ دوسری عام ضرورت کی اشیاء بھی معاون ہے۔ اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ معاون کا اطلاق ان تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہوتا ہے جو عادتاً ہمسایہ ایک دوسرے سے مانگتے رہتے ہیں۔ ان کا مانگنا کوئی ذلت کی بات نہیں ہوتا، کیونکہ غریب اور امیر سب ہی کو کسی نہ کسی وقت ان کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ البتہ ایسی چیزوں کو دینے سے بخل برتنا اخلاقاً ایک ذلیل حرکت سمجھا جاتا ہے۔ عموماً ایسی چیزیں بجائے خود باقی رہنے کے اور ہمسایہ ان سے کام لے کر انہیں یوں کا تو واپس دے دیتا ہے۔ اسی معاون کی تعریف میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی کے ہاں مہمان آ جائیں اور وہ ہمسائے سے چرپائی یا بستر مانگ لے، یا کوئی اپنے ہمسائے کے روٹی پکا لینے کی اجازت مانگے، یا کوئی کچھ دنوں کے لیے باہر جا رہا ہو اور حفاظت کے لیے اپنا کوئی قیمتی سامان دوسرے کے ہاں رکھوانا چاہے۔ بس آیت کا مقصود یہ بتانا ہے کہ آخرت کا انکار آدمی کو اتنا تنگ دل بنا دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے کوئی معمولی احسار کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، اور اپنے ہمسائے یا قریبی لوگوں کی اتنی سی مدد کرنے کے لیے بھی وہ انصار تیار نہیں ہوتا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ معاشرے کو ایمان کی پختگی خوبصورت بناتی ہے اور کفر و شرک معاشرے کو برباد کرتے ہیں، کیونکہ آخرت اور جزا و سزا پر ایمان رکھنے والا شخص کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، دوسروں کے کام آتا ہے، اور صرف اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے، جس سے وہ مال یا کسی اور طاقت کے آگے نہیں جھکتا۔
اور عدل و انصاف سے کام لیتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت پر ایمان رکھنے سے معاشرہ خوبصورت بن جاتا ہے، اور جب لوگوں کا آخرت اور جزا و سزا سے ایمان ہٹ جاتا ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، تو معاشرے میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو قرآن سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور آخرت پر ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے، تاکہ معاشرے میں خوبصورتی پیدا ہو، اخلاقی لحاظ سے بھی لوگ بہتری کی طرف جائیں۔ آمین۔